جی، داؤ سجاد سے جی۔ مالک ان الفاظ کا صدقہ میری آج کی پوری مجلس جتنی میں پڑھ رہا ہوں یہ باؤ نزاکت شاہ جی کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ مالک ان کی مزید آگے کے سفر آسان فرمائے۔ ان کے ایسے ایسے احسانات ہیں ہم جیسوں پہ بھی کہ ہم کوشش کر کے بھی وہ اتار نہیں سکتے۔ اتنے پیار بھرے خط لکھے ہیں اس خدا نے، کچھ ایسی انتہا ہو گئی کہ اس کے بعد خط لکھنا ہی چھوڑ دیے۔ مولانا آپ سے بھی اجازت لے کے اسی کتاب میں سے نبی خدا جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی انہوں نے ممبر پہ حکم کیا ہے تو جناب سلیمان بن داؤد نبی علی نبینا وعلیہ وآلہ الصلوۃ والسلام۔ بات میں اپنی شروع کر رہا ہوں۔ فیصلہ نظریہ کلیہ 73 فرقے اس بات پہ مطمئن نہ ہوں، متفق نہ ہوں تو میں جناب کا نہیں آل محمد کا بھی مجرم ہوں۔ ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ صرف نبی نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت کا حاکم بھی ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ ہے کہ نبی اپنے وقت کا حاکم ہوگا، لیکن سامعین گرامی قدر جناب سلیمان علیہ السلام کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی۔ پورے کرۂ ارض پہ ان کی بادشاہت تھی۔ انہوں نے مانگا تھا خدا سے بار الہ میں چاہتا ہوں مجھے ایسی حاکمیت ملے کہ پوری زمین پہ میں بادشاہت کروں۔ تھوڑی تھوڑی ہاں نہ میرے ساتھ کرتے آئیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ مجلس سن رہے ہیں۔ یہ جو ہاں نہ ہوتی ہے یہ تائید ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی تائید ذاکر کی داد ہو یا وہ لالچ میں مانگ رہا ہو۔ باخدا وہ میرا ٹارگٹ داد ہے ہی نہیں، میں اس چیز سے بے نیاز ہو کے آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ بس آپ مجھے یہ بتاتے رہیے گا کہ آپ حاضر بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حاضر ہو کے بے حضور ہو جائیں۔ خدا کی ذات نے نواز دیا، جنگل پہاڑ دریا بن صحرا خشک تر ہر جگہ ان کی بادشاہت تھی۔ انسان حیوانات جنات جرند پرند چرند ہر چیز اس نبی کے تابع تھی، ہر تخلیق کی بولی بول لیتے تھے۔ ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں۔ 25 فرسخ تک اس نبی کا تخت تھا جسے جنات ہوا میں اٹھا کے رکھتے تھے، اور ہوا حکم سلیمان علیہ السلام سے اس تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر لمحوں میں ہوتا تھا۔ اب آپ نے حکم کیا تھا میری حوصلہ افزائی مولانا، میں بالخصوص اب انہوں نے حکم کیا تو اچھا ہو گیا کہ میں آپ کو بھی یہ سبق سنا رہا ہوں۔ تاریخ اسلام ایک کتاب، عرائس سالبی دوسری کتاب، روضۃ الصفا تیسری کتاب، قصص الانبیاء چوتھی کتاب۔ 2 شیعہ 2 سنی کتابوں کی ذمہ داری ممبر پہ قبول کر کے بات شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ سے بھی میں دعا سمیٹتا چلوں، بابا جی اجازت لے کے۔ ہوائیں ایک لفظ بھی میں قرآن سے ہٹ کے کہوں تفسیر سے ہٹ کے کہوں تو آپ کا حق بنتا ہے مجھے ممبر سے نیچے اتار دیں۔ اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ اب تصدیق بھی کریں گے تائید بھی کریں گے۔ 3 میل ہوں تو 1 فرسخ بنتا ہے، 100 فرسخ یعنی 300 میل تک صرف اس نبی کا لشکر کھڑا ہوتا تھا۔ 25 فرسخ پہ انسان، 25 فرسخ پہ جنات، بیچ میں 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور، باقی 75 فرسخ ہو گئے۔ باقی جو 25 فرسخ بچ جاتے تھے ان 25 فرسخ پہ اوپر 2 صفوں میں پرندے ہوتے تھے، اور پرندے بھی نبی خدا نے 2 صفوں میں اس ادا سے ایڈجسٹ کیے تھے کہ 25 فرسخ تک وہ پرندے اڑتے بھی اس ادا سے تھے کہ جب اوپر والے پر مارتے تھے تو نیچے والے پر کھول لیتے تھے۔ میرے محترم بزرگ، بابا جی نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ یا یہ 2022 ہے، اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئے تو پڑھنے والے سے سوال کریں کہ بھائی ہم اپنا وقت نکال کے آتے ہیں مجلس میں، آپ سفر کر کے آتے ہیں تو آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ہمیں سمجھا دیں، اور اگر بات سمجھ آ جائے تو پھر ذاکر کو اس کی دعا بھی دینی چاہیے۔ اب سارا مجمع بول پڑے اور آپ پریشان ہیں میرے سے بڑے، آپ کو ساتھ ملانے کے لیے میں اگلی بات کر رہا ہوں ان سب سے ہٹ کے، تاکہ آپ
میرے سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے کم از کم موٹیویشن ملتی رہے. بس دیکھیے گا میری طرف. گزارش میرے بھائی میں نے یہ کی ہے کہ اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر مار لیتے تھے, نیچے والے پر بند کرتے تھے تو اوپر والوں کھولتے تھے تو اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 25 فرسخ تک بھی 2 صفوں میں پرندے اڑتے بھی اس ادا میں تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی. باب التجا شاہ جی سرکار جزاک اللہ. مل کے نعرہ حیدری. پرندے اڑتے بھی ایسے تھے, خدا کی ذات نے شعور ہی ایسا دیا تھا. ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو احسن طریقے سے بھی بنایا, ہم نے انسان کو بدترین شکل میں بھی پیش کیا. دونوں شکلیں دنیا کے سامنے خدا کی ذات نے رکھ دیں. پھر خالق ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی, اختیارات کی قوت سے بھی نواز دیا. چاہے شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے, چاہے کفر کی راہوں پر چل کر وہ ناشکرہ بنے. لہٰذا ہم اسے اختیارات دیتے ہیں جیسے چاہے زندگی گزارے. ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا, اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آئے. قرآن کا معجزہ ہی یہی ہے کہ پڑھیں گے تو بات بالکل ٹو دی پوائنٹ لگے گی, اور گہرائی میں جائیں گے تو سمندر در سمندر در سمندر در سمندر. میرے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے 70 متن ہیں. اب کسی عام بندے کا تو کلام نہیں نا, آخر کلام خدا ہے. آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ پرندے اڑتے ایسے تھے کہ سورج کی دھوپ نہیں آتی تھی. شعور خدا, عقل نہیں ہے ان میں, لیکن شعور خدا کی ذات نے کچھ ایسا دیا ہے کہ بس اس نے ویسا کسی کو نہیں دیا. اس بات کو مولانا آپ دعا دیں گے تو میں بات سمجھانے میں مجھے آسانی ہوگی. 2 چیزیں خدا کی ذات نے خلق کی, ایک عقل, ایک نفس پرستی جسے حس کہتے ہیں. فرشتوں میں عقل رکھی ہے, نفس پرستی نہیں رکھی. جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے, ان میں عقل نہیں رکھی. انسان میں عقل بھی رکھی ہے, انسان میں نفس پرستی بھی رکھی ہے. انسان عقل پہ چلے تو فرشتہ بن جاتا ہے, نفس پرستی پہ چلے تو جانور بن جاتا ہے. پریشان تو نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کو. جس کو اس نے انسان بنایا ہے نا, وہ اس سے یہی چاہتا ہے کہ وہ انسان بن کے رہے, نہ وہ حیوان بنے نہ وہ فرشتہ بنے. فرشتہ ہو نہ انسان. مہینے گرم یہ قدر, فرشتے تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. خدا کی ذات عادل ذات ہے. آپ اصول دین پڑھ کے دیکھیے, جو عدل نہ کرے وہ اللہ ہی نہیں. عدل مقابلے میں ہے ظلم کے. عدل بھی عربی زبان کا لفظ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی عدل انصاف, اور انصاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے, لیکن کسی بھی زبان کے 2 لفظ مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. انصاف نکلا ہے نصف سے, چیز کو آدھو آدھ کر دینا. بے شک کسی کے ساتھ کمی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کسی کو اضافی مل رہا ہے, پھر بھی آدھو آدھ کر دو, یہ ہے انصاف. عدل کیا ہے؟ عدل مقابلے میں ہے ظلم کے. وَذُو شَيْءٍ فِيهِ عَلَى مُحَلِّ غَيْرِهِ ظُلْمٌ, کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہے, اور کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے یہ عدل ہے. اسی لیے تو اصول دین میں عدل ہے, انصاف نہیں ہے. خدا کی ذات عادل ہے. اس نے بے زبان کو بھی ایسا شعور دیا ہے نا. آپ دنیا جہان کے سائنٹسٹ اکٹھے کریں اور انہیں اکٹھا کر کے, میں تو پھر کہہ رہا ہوں میں داد کی لالچ میں پڑ ہی نہیں رہا. داد نہ ملنے سے جو قیامت آتی ہے پیر التجا شاہ جی, وہ آج آ جائے. جتنی دادیں آج تک میں نے لی ہیں نا, اگر ان سے میرا پیٹ نہیں بھرا تو داد والا کشکول کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم صاحبان ممبر کو داد کا لالچ کھا گیا ہے. خدا کی قسم ہے, میں مشکل بات کر رہا ہوں, معذرت کے ساتھ میں مشکل بات کر رہا ہوں, اور ایک جوان میرے ساتھ اپنے ساتھ میری بات لے گیا. میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. دنیا کے سائنٹسٹ, میں خدا کا عدل آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ شعور کیسا دیتا ہے. دنیا جہان کے سائنٹسٹ اکٹھے کریں اور انہیں اکٹھا کر کے کہیں کہ اپنے علم کا جز کل ملائیں اپنے علم کا, اور سارے سائنسدان مل کے نا ایک چھوٹا سا چڑیا, تو ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنا کے دکھائیں, ویسا گھونسلہ جیسا چھوٹی سی چڑیا بناتی.
ویسا جالا بچھا دیں جیسا مکڑی بچھاتی ہے، ویسا چھتا بنا کے دکھائیں جیسا شہد کی مکھی بناتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ بلا فرما رہے تھے یہ جتنے رولے اور جتنے رپے ہیں نا، یہ سارے نہج البلاغہ سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ بڑا سخی وہ ہے جو دنیا کو خیرات زر دے۔ واحد دروازہ ہے امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، یہ واحد دروازہ ہے جہاں سے دنیا کو خیرات زر بھی ملتی ہے، خیرات علم بھی ملتی ہے۔ بس بہتر پڑھنے والے ممبر پہ آ گئے۔ میرے مولا کسی چوک سے گزرے تھے، بندہ کھڑے ہو کے اس نے شور ڈالا ہوا تھا، جی قناعت کرو قناعت کرو، قناعت پہ درس دے رہا تھا۔ میرے مولا نے پاس جا کے فرمایا ذرا قناعت کی تعریف تو بیان کرنا۔ بابا جی اگر اس مجمع کی جھولی میں بھائی جان وسعت ہونا میرے محترم تو عرش جھولی میں آ جائے۔ ہر چیز کا دنیا میں حل ہے، ضد کا حل جو نہیں ہے بابا جی۔ ٹھیک ہے میرے بعد والوں کو دادیں ہوتی رہیں گی، خیر تو ہے، 2 سال داد نہ لے کے بھی تو زندہ ہی بیٹھے ہیں نا۔ آپ باتوں کا وزن کریں، گھر جا کے سوچئے کہ ہم نے کیا کہا ہے۔ داد میرا ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا بادشاہ میرا تو قناعت یہ ہے کہ مجھے نہ ملے تو میں صبر کرتا ہوں، مجھے مل جائے تو میں شکر کرتا ہوں۔ علی نے فرمایا یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کون سمجھے کون ہے۔ یا علی نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ بخدا ڈیزرو ہی وہ شخصیت کرتی ہے یہ جملہ اگلا کہنا جو سلونی سلونی کا اعلان کرے۔ علی سے اچھا خطاب اور کون کرے گا؟ مل کے نعرہ حیدری۔ علی سے اچھا خطاب دنیا میں کون ہے جو کرے؟ صاحب نہج البلاغہ۔ بلکہ یہاں تک جملے ہیں کہ نہج البلاغہ پڑھ کے علی کے علم کا اندازہ نہیں لگانا۔ ہائے ہائے، جملہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب سے میں نے سنا تھا، مالک انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، کمال کر گئے وہ فرما گئے تھے کہ نہج البلاغہ سید رضی نے لکھی تھی نا، نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں، نہج البلاغہ سید رضی کے کشکول کا نام ہے۔ علی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو اعلان سلونی سے لگانا۔ ڈیزرو ہی یہ پرسنالٹی کرتی ہے یہ اگلا جملہ کہنا جو سلونی سوال کرو میرے سے۔ علی نے کہا تمہاری قناعت یہ ہے کہ مل جائے تو صبر کرتے ہو، نہ ملے تو صبر کرتے ہو، مل جائے تو شکر کرتے ہو، یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں۔ ہاتھ مار لیا، مار رہا ہون رلے آئے میرے نال۔ اس نے کہا آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، سینہ اتھر پہ ہاتھ مارا میرے مولا نے، مسکرا کے فرمایا میں علی اعلان کر رہا ہوں، مجھے نہ ملے تو میں صبر کرتا ہوں، مل جائے تو بانٹ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر میرے محترم، اللہ اکبر۔ فرمایا نہ ملے تو علی صبر کرتا ہے۔ بخدا غربت کے صبر سے زیادہ دولت کے شکر کے فائدے ہیں۔ عزت حسین کی قسم ہے، دولت میں جو شکر ہے نا اس کا ثواب غربت کے صبر سے بھی زیادہ ہے۔ ہم تو ٹریجڈی میں جی رہے ہیں نا، ہم تو المیہ میں زندگی گزار۔ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی معذرت چاہتا ہوں، خطیب کی مجبوریاں ہوتی ہیں، نہیں قابو رہتا بات کہیں کی کہیں چلی گئی۔ گزارش کر رہا ہوں کہ اس نے حیوانات کو بھی ایسا شعور دیا ہے نا، باخدا یہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں قرآن کی تفسیر پڑھا تھا، سورہ بقرہ کا ترجمہ، اس میں تفسیر میں نا حاشیے میں، اب میں مفسر کا نام تو نہیں لیتا، کچھ ایسے جملے لکھے تھے باخدا کے انتہا ہو گئی۔ مولا کی قسم جتنی بار اپنے اوپر دہراؤں نا پہلے سے زیادہ تازہ لگتا ہے۔ ہاتھی کو بھی اللہ نے خلق کیا، مچھر کو بھی اللہ نے خلق کیا۔ جو اعضائے جسم اس نے ہاتھی کو دیے ہیں وہی اعضائے جسم اس نے مچھر کو دیے، بلکہ بخدا 2 چیزیں ایسی ہیں جو مچھر کے پاس ہیں ہاتھی کے پاس نہیں۔ مچھر کے پاس پر ہیں ہاتھی کے پاس پر نہیں، مچھر کے پاس ڈنگ ہے ہاتھی کے پاس ڈنگ نہیں۔ آپ تخلیق کائنات کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں نا،
ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس, ہم اتنی جلدی میں ہیں. میں نے وہ آیت سورہ 3 کی آیت پڑھی تھی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے میں دنیا میں کیوں آیا تھا, میں کس لیے آیا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں پریشان تو نہیں کر رہا آپ لوگوں کو؟ بتا دیجیے گا یار مجھے, میں باہر نہیں بننا چاہتا آپ لوگوں کو. آپ دیکھیں, خدا سے دیکھنے والی آنکھ مانگیے, وہ آنکھ مانگیں جو حقیقت دیکھ سکے, وہ ذہن مانگیں جو فکر والا ذہن ہو, جو سوچ والا ذہن. یہ زمین ہے نا, یہ زمین, یہ ایک زمین ہے بابا جی, مرچ اس میں سے اگتی ہے, کوئلہ اسی میں سے نکلتا ہے, سیب اسی میں سے نکلتے ہیں, بنجر بھی یہی ہوتی ہے, زرخیز بھی یہی ہوتی ہے. زمین پہ چلنے والی ایک بار جاندار چیزوں کو تو دیکھیں. کتا ہے, اس کی اپنی زبان ہے, اس کی اپنی خوراک ہے. چیونٹی ہے, جو خوراک چیونٹی کی ہے وہ ہاتھی کی نہیں. یہ اگر ساؤنڈ سر یہ بند ہو گیا ہے, بس اس کو چلائیے گا, میری بات تاکہ پہنچے. جو خوراک چیونٹی کی ہے وہ ہاتھی کی نہیں, جو ہاتھی کی ہے وہ شیر کی نہیں, جو شیر کی ہے وہ گھوڑے کی نہیں, جو بولی گھوڑے کی ہے وہ بلی کی نہیں. نظام کائنات ہے نا, ایک مکمل طریقے سے حساب کتاب چل جو رہا. آخری 3 سے 4 منٹ راضی روے پہ خدا یہ ویڈیو بن رہی ہے, میں کوئی وہ بات نہیں ہے, میں شام تک پڑھتا رہوں. الحمدللہ مولا کا اتنا کرم ہے کہ میں پڑھتا رہوں گا. میری مجبوری ہے, مجھے 4 جگہ پہ آگے حاضر ہونا ہے. میرا بھائی مجھ سے زیادہ مصروف ہے, ڈیفینیٹلی مجھ سے اچھا پڑھنے والا ہے. ویڈیو بن رہی ہے, اگر کسی بندے کو تسلی نہ ہو, جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام پہ خمسہ رکھیں. میں علی کی بات سے عسکری کہہ رہا ہوں, میں سید کسرا میں جناب سلیمان بن داؤد پہ 5 مجالس پڑھنے کے لیے تیار ہوں. وہ میری گاڑی میں رجسٹر پڑے ہوئے ہیں, جیسے نہیں یقین میں بھرے ہوئے رجسٹر دکھا چکا ہوں کہ جتنا کچھ میں لکھ چکا ہوں. اب وقت کم ہے تو جتنا میں دے رہا ہوں اسے قبول کیجئے گا. دربار سجا تھا جناب سلیمان بن داؤد نبی کا, اچانک سورج کی دھوپ رخ انور پہ پڑی. جلال والے نبی تھے, جلال کے عالم میں رخ اوپر کیا اور فرمایا کس کی ڈیوٹی تھی یہاں جو اپنی جگہ سے ہلا, اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے تک پہنچی ہے. سناٹا ہو گیا. بابا جی مولانا اوپر پرندوں کی قطار میں وہی سناٹا ہو گیا جو سناٹا پچھلے مومنین میں ہے. جلدی میرے بزرگ, جلدی حیدری. بادشاہ ہمارا قصور نہیں, وہ ایک ہد اپنی جگہ سے غائب ہے. فوراً پرندوں کے سردار کو آپ کو حکم دیا, جلدی کر آسمانوں کی بلندیوں میں جا, اس ہد کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کے آ, میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں. مومن, یا مجھے آپ حکم نہ کرتے, یا مومن سے باریک ذہن مخلوق اللہ نے پیر التجا شاہ جی بابا سجاد شاہ جی سرکار خلق ہی نہیں کی ہے. میں فقیر کی نگری میں کھڑا ہوں, میں ایک ولی اللہ کی جگہ پہ آیا ہوں, مجھے اس مجمع سے قیمت لے دے, میرا یہاں پہ ادھار نہ ہو. میں داد نہیں مانگ رہا, لیکن پہلا جملہ وہ کہہ رہا ہوں جس پہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے دعا چاہیے. ہد کے لیے حکم دیا عقاب کو کہ جا اسے میرے پاس لے کے آ. یہ مجھے بتائے بغیر اپنی جگہ چھوڑ کے گیا کیوں؟ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں. اس ہد کو نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. بڑی جلدی کر رہا ہوں میں. نبی جہاں کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. وہ گیا, اس نے نگاہ دوڑائی آسمان کی بلندیوں میں. عقاب کی نظر تیز ہوتی ہے نا, اتنے سے تھے تو سنتے آ رہے تھے, عقاب کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے. اس نے دیکھا سرزمین یمن کی جانب سے ہد آ رہا تھا. مصائب نہیں پڑھوں گا, راضی رہیے گا. ہد آ رہا تھا, یہ اس پہ جھپٹا, ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے. پھر مولانا کو مخاطب کر رہا ہوں, یہ تصدیق بھی کریں گے, تائید بھی کریں گے. کتاب کی لینگویج اور ہوتی ہے, ممبر کی لینگویج اور ہوتی ہے. کتاب کی لینگویج کو ممبر کی لینگویج میں ڈھالنے کو خطابت کہتے ہیں. اتنا پیارا جملہ تاریخ اسلام میں علامہ نجم الحسن نے لکھ دیا کہ ممبر کی زبان میں ڈھالنے کی ضرورت ہی بابا جی نہیں پڑی. یہ لائن لکھی ہے باخدا کتاب میں, جب ہد نے جان جاتی دیکھی تو سمٹ کے کہتا ہے اے ہم پرندوں کے سردار, تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے, مجھے مار نہیں, مجھے دربار سلیمان میں لے جا. لایا ہوائی عدالت, نیچے مخلوق خدا کا سمندر. ہوائیں مسخر تھیں, فرمایا اسے اٹھا کے رکھ. ہد کو کھڑا کیا گیا. ہوائی عدالت میں ہد نامی ملزم لایا گیا. ہوں سانو بہتر پتہ ہے نہ گلوں دا. عدالت میں ملزم آیا, ہد بیچارہ کرتا تو کیا کرتا, جسے قاضی بنا کر رحم کی اپیل کرنے لگا تھا, دراصل وہی اس کا مدعی نکلا. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو کرما.
ہی نکلا. جاننے کی پکی وجہ بتائیں ہد ہد نہیں تو نبی ہو کے کہہ رہا ہوں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. بطور خاص بطور خاص بطور خاص. یہ جملہ ضائع نہ کیجیے گا. بے زبان ہو کے حیوان ہو کے پھر پرندہ ہو کے اللہ اکبر بے عقل ہو کے بے زبان ہو کے حجت خدا سے کہہ رہے بادشاہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. بابا التجا شاہ جی ہوں نہیں بھڑنا ہوں کھپڑا ہوں داج واسطے کیا کریے کرما ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. فرمایا کیا لایا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ میں اڑتا اڑتا سرزمین یمن کی جانب گیا, وہاں میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. قرآن ٹپیکل قرآن انکل جی. کاش میرے پاس وقت ہوتا مل کے نہ رہے ہائے دری. آپ جیسے 2-3 بندے ہونے چاہیے تھے اور مجمع میں. ایسی خبر لایا ہوں علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. وہاں گیا وہاں ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. وہ لوگ ہر حوالے سے اوکے ہیں, ان پہ ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے ملکہ بلقیس. یہی حکم کیا تھا نا آپ نے. بادشاہ ہر حوالے سے لوگ بہتر ہیں, لیکن بڑا مسئلہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خدا کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. نبی خدا نے فرمایا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے نا تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں سے سمیٹوں, مضمون اتنا لمبا ہے یار. یہ میرا خط اس ملکہ تک پہنچا. جا کے خط لکھا, خط لکھ کے سلام دعا کے بعد اس میں لکھا کہ میں اس کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, تجھے راہ حق کی طرف بلاتا ہوں, آ جا, نہیں تو ادروائز جنگ ہوگی, خون خرابہ ہوگا, جس کی ذمہ دار تو خود ہوگی. یہ خط لکھ کے ہدہد کی چونچ میں دیا. 6 مہینے جانے کا سفر تھا, ہوا کو حکم دیا 6 ماہ جانے کا سفر ہے, میرا حکم ہے اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا. کاش میرے پاس وقت ہوتا اور میں سنا سکتا آپ کو یہ مضمون. اب ہدہد وہاں سے چلا, اڑتا اڑتا محل میں آیا, باہر جگہ ہی نہیں تھی, اتنا ایسا پہرا تھا کہ وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا. تاریخ کہتی ہے ملکہ کی خوابگاہ تھی بالائی منزل پہ, وہ یہاں سے داخل نہیں ہو سکا, وہ اڑتا اڑتا روشن دان سے داخل ہوا. ملکہ محو خواب تھی, ملکہ کے یہاں پہ شانے پہ خط رکھا, وہ واپس چلا گیا. ملکہ بیدار ہوئی, خط پڑھا, وہ حیران ہو گئی, آخر زمین پہ ایسے لوگ کون سے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. اس نے 75 لوگوں تک کی تعداد ملتی ایک پورا وفد روانہ کر دیا. اس نے ایک پورا وفد روانہ کر دیا ملک سلیمان کی جانب. 75 لوگوں کو پتہ نہیں کتنے اونٹ اور کتنے ہاتھیوں کے ساتھ ہیرو جواہر لد کے دیے کہ جا کے ان کی خدمت میں پیش کرنا اور جائزہ لو کہ یہ لوگ ہیں کون جنہوں نے ہمیں للکارا ہے. اور جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا انہیں 25 اینٹیں بڑی بڑی سونے کی دیں. بابا جی یہ اینٹیں نہیں جڑیاں تھے بن دیا, 25 اینٹیں سونے کی دیں اور کہا یہ بڑا تحفہ بھی جا کے انہیں پیش کرنا. وہ 6 ماہ کی خاک چھانتے چھانتے ملک سبا سے 20 منٹ ہو گئے ہوں گے پڑھتے. یہ پہلی بار ہاتھ مار رہا ہوں, کیوں؟ اب یہ جملہ مانگ رہا ہے تو ہاتھ مانگ رہا ہوں. اللہ کرے کہ بندہ بے حضور نہ ہو میرے محترم. 6 ماہ کی خاک چھانتے چھانتے ڈھیر سارے ہیرو جواہر لے کر 25 اینٹیں سونے کی لے کے وہ جناب سلیمان کے قریب پہنچے. اللہ نے حکم دیا سلیمان وہ آ رہے ہیں تو تیاری کر, وہ آ رہے ہیں تو تیاری کر. جناب سلیمان علیہ السلام نے جنوں پہ نظر ڈالی, سب سے قوی ہیکل جن عفریت نظر آیا. عفریت کو حکم دیا عفریت ایک کام کر, وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے. عفریت تو ایک چھوٹا سا کام کر, جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا ہے. میرے محترم سارا راستہ. وہ آئے, انہوں نے آ کے دیکھا اتھے روڈیں سونے دیاں, ہیرو جواہر محل. پاکستان بننے سے پہلے شاعر لدھیانوی نے ایک نظم لکھی تھی تاج محل. اس کا ایک شعر مجھے یاد آ جاتا ہے میں جب اس نقطے پہ آتا ہوں. انہوں نے جب وہ محل دیکھے نا تو شاعر لدھیانوی کا مصرع تھا, یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, یہ منقش در و دیوار, یہ محراب, یہ طاق, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. ٹھیک ہے. اب ہوتا کچھ ایسے ہے کہ انہیں پتہ لگ گیا جی لوگ ہم سے بڑے ہیں. جناب سلیمان ہم مان گئے آپ ہم سے بڑے لوگ ہیں, ہماری ملکہ کو ماننے میں بس دیر ہے. اس کی تسلی کے لیے اس نے 8-9 کام دیے, یہ کام کر کے دکھائیں. ایک کام بتا رہا ہوں تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ آپ ہیں.
یہ چھوٹا سا موتی ہے، قیمتی موتی ہے، ذہن توجہ یار، اتنا قیمتی موتی ہے کہ غور سے دیکھیں تو ٹوٹنے کا شک پڑتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک سراغ ہے کہ بلا آپ اگر یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے تو میں 2 شعر پڑھ کے گاڑی میں بیٹھا ہوتا ابھی تک، کروا لو۔ یہ ایک چھوٹا سا موتی ہے، اس موتی میں سوراخ ہے جس کا دوسری جانب سے پیر النجاشہ جی منہ بند ہے۔ مسئلہ یہ کہ اس نازک موتی میں وہ دیوار گرائیں، دوسری جانب سے منہ کھولیں، جب منہ کھل جائے تو یہ موٹا سا دھاگا ہے، اس کو اس کے بیچ میں سے گزاریں اور دوسری جانب سے باہر نکالیں۔ ہاتھ میں موتی پکڑ کے ایک جن کو حکم دیا داخل ہو، دیوار گرا، دوسری جانب سے منہ کھول۔ جب منہ کھولا گیا پھر مین کام دھاگے والا تھا، زمین پہ چیونٹی چل رہی تھی، اسے حکم دیا اس دھاگے کو منہ میں لے، اس موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے باہر نکال۔ تسی کتنا چپ رہ سکتے ہو گھر والے اور قابو کرو، تسی اور قابو کرو جتنا چپ رہ سکتے ہو، مولا وڈے رنگ لینے پہ میں ویندا پیا، مولا سلامت رکھنے۔ اسے دوسری جانب سے باہر نکال۔ خیر کام ہو گیا، وہ واپس پہنچے، انہوں نے ملکہ سے کہا کہ انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے، انہیں ماننا پڑے گا۔ ایک چھڑی بھی دی تھی ملکہ بلقیس نے، بڑا کچھ دیا تھا بزرگوں، 75 اٹھ لاد دیتے ہیں، ہن میں گنوانا پورا پوندا ایتھے مولا وڈے رنگ لینے، میں اگلی مجلس تو لیٹ ہوندا پیا۔ جناب وہ اب روڈ سونے کی بچ گئی، جب سونے کی روڈ بچ گئی تو جناب سلیمان نے عفریت سے کہا ایک کام کر، اس سونے کی روڈ میں سے نا 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دو۔ 25 اینٹوں کی جگہ جب خالی کی گئی تو انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے گنا تو 25 اینٹیں کم تھیں روڈ میں سے۔ اس نے کہا میرے پاس سب سے بڑا تحفہ ہی 25 اینٹیں اور ان کی کچھ بدحالی 25 اینٹوں کی ہے۔ اس نے کہا اگر میں اپنا سب سے بڑا تحفہ ان سرداروں کو جا کے پیش بھی کروں تو ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ جو ہمیں تحفہ دینے آیا ہے وہی ہماری راہ گزر میں سے نکال کے لایا ہے۔ اس نے وہ 25 اینٹیں انہیں تحفے میں نہیں دیں، اس نے وہ 25 اینٹیں وہیں ایڈجسٹ کروا دی۔ ٹھیک ہے، ملکہ تمام اسباب لے کر ملک سبا سے چھوڑ کے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی۔ بات جناب میری ختم ہو گئی ہے، وہاں سے چلی 3 میل کے فاصلے پہ پہنچ گئی، فقط ایک فرسخ۔ جو تخت تھا نا ظفر شاہ جی، جو تخت تھا اسے 40 محلوں کے بیچ میں بند کروایا، ایک محل پھر دوسرا پھر تیسرا پھر 40واں محل اس کے اندر وہ تخت رکھوایا، پھر 40 تالے لگوائے پیر التجا شاہ جی، پھر 10,000 کا لشکر جرار اس کی سیکیورٹی پہ کھڑا کر کے وہ پہنچ گئی ملک سلیمان۔ یہاں تخت ہواؤں میں تھا، نبی خدا نے دیکھا دور فاصلے پہ غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ ابھی سوچ رہے تھے دھول کس بات کی اڑ رہی ہے، یہ خالق نے وہی کی، سلیمان وہ آ گئی ہے، تو تیاری کر۔ بابا جی وہ بندہ نا الفاظ کا قاتل ہے۔ میر انیس کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، انہوں نے فرمایا تھا ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔ مولا کی قسم کتنی راتیں جاگ کے میں نے یہ مضمون لکھا ہے، میں جانتا ہوں، فقیر کی نگری میں کھڑا ہوں، میرے مولا جانتے ہیں۔ دکھ تو لگتا ہے وہ ایک بندہ درخت اگائے اور وہ آگے سے پھل نہ دے تو ارمان تو ہوتا ہے۔ میں جملہ بطور خاص سماعت فرمائیے گا، یہ دیکھیے گا، سلیمان وہ آ گئی ہے، تیاری کر۔ نبی خدا کے دل میں آیا وہ پہنچ گئی ہے، کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں جسے دیکھ کے یہ حیران بھی ہو جائے، یہ پریشان بھی ہو جائے۔ نبی خدا نے دیکھا یہاں انسان، یہاں جنات، یہاں جانور، اوپر پرندے۔ نبی نے پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی، تمام جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی۔ فرمایا مخلوق خدا کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے بھی پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ عفریت کھڑا ہو گیا مولانا، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، عفریت کھڑا ہو گیا، بادشاہ تخت میں لاؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھیں۔ ابھی اٹھیں گے نہیں، ابھی اٹھنے اور بیٹھنے والے پروسیس میں ہوں گے، اٹھیں گے نہیں، اٹھ رہے ہوں گے، کرمالیوں اٹھیں گے نہیں۔ ذرا ہاتھ تک کھلے آئے اپنے کرمال، ہاتھ کھولو نا ذرا، ہے نا، ہاتھ بلند بھی کرے آئے۔ اٹھیں گے نہیں، اٹھ رہے ہوں گے یا میں تخت لے آؤں گا۔
نبی نے مسکرا کے فرمایا نہیں افریت تم دیر کر رہے ہو مجھے جلدی ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا تو دیر کر رہا ہے مجھے جلدی. سناٹا خاموشی کے عالم میں قرآن کہتا ہے اللہ اکبر. میں حیران ہو گیا. ملتان عزاداری والے تشریف لائے ہیں. وہاں کہاں ملتان سے کل پرسوں ہم لوگ غالباً اکٹھے تھے ملتان میں. سید کسرا مالک آپ کے سفر پہ خطر فرمائیں. بڑا کمال کام کر رہے ہیں ترویج عزاداری کے حوالے سے. ملتان عزاداری والے مالک ان کے سفر پہ خطر فرمائیں. مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. مالک انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اب ہر کسی کی نوکری ہے نا. مولا ہر کسی سے اپنا اپنا کام لے رہے ہیں. ایسی مجلس ایسی ذاکر تھوڑی بار ایسا کروا لے. ہر کسی کا اپنا اپنا کھاتا ہے. اللہ اکبر. شاہ جنات ریجیکٹ ہو گیا. قرآن کہتا ہے اس سناٹے میں پھر انسانوں کی قطار میں سے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ جن بیٹھ گیا انسان اٹھ گیا. عام انسان نہیں اٹھا. انسان بھی وہ اٹھا جس کے پاس علم تھا اور کچھ علم تھا. پتہ چلا ظاہری طاقت سے علم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے قبلہ. کھڑا ہو گیا. میرے 6 معصوم بتا گئے ہیں. کھڑے ہونے والے کا نام تھا وسیع سلیمان جناب آصف بن برخیہ. انکل وہ کھڑے ہو گئے. آصف بن رشتہ دار تھے جناب سلیمان کے. کھڑے ہو گئے. چچا زاد یا فرسٹ سیکنڈ کزن ایسا ہی کچھ کر کے کھڑے ہو گئے. وہ بادشاہ تخت میں لاؤں گا. فرمایا آصف افریت ریجیکٹ ہو گیا. یہ لا رہا تھا میرے اٹھنے سے پہلے. تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا بادشاہ حکم تو کریں پلک جھپکنے سے بھی پہلے. پلک جھپکنا نہیں. یہ فاصلہ تو ٹائم آج تک دنیا میں ریکارڈ ہی نہیں ہو سکا نا. پہلے آنکھ واہ ہوتی ہے پھر بند ہوتی ہے پھر واہ ہوتی ہے. اس مکمل حرکت کو فارسی میں کہتے ہیں چشم زدن. اردو میں کہتے ہیں پلک جھپکنا. اس نے کہا پلک جھپکنے میں نہیں لاؤں گا پلک جھپکنے سے بھی پہلے. جناب سلیمان نے سنتے سنتے بات پلک جھپک کے دیکھا. وہ تخت لے آیا تھا. وہ تخت لے آیا تھا. میرے بھائی باقر جعفر میرے بھائیوں مولا ہمیشہ سلامت رکھیں. اب یہ کیمرہ پھیر کے مجھے وہ بندہ بتانا جو ہاتھ اٹھا کے میرے مولا کو سلام نہیں کرتا. جناب نے پلک جھپک کے دیکھا بابا جی ارتجا شاہ جی سرکار وہ لے آیا تھا. رکھو علماء کے سروں پہ قرآن بلکہ قرآن کھول کے خود یار کیوں نہیں دیکھتے. 1,23,999 نبی ان میں 313 رسول ان میں 5 اولي العزم نبی. ان 5 کے سردار میرے سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہیں. نبی بڑا یہ چھوٹا نہیں ہوتا. سید کا سلام والو گرد نواح والو نبی سب اللہ کے نبی ہوتے ہیں. لیکن قرآن کا فیصلہ ہے ہم نے بعض نبیوں پر بعض نبیوں کو فضیلت دی ہے. بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہے. جناب سلیمان میرے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں تو کیا کریں. علاقے والے اس علاقے والوں یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے جن کے سرکار میرے رسول ہیں. اور زمانہ تو نے نہیں پہچانا. جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں 6 مہینے دور سے تخت لا سکتا ہے پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا. لاؤ جی وہ تخت لا سکتا ہے. راضی مقابل میں چھوڑ دیتا ممبر با خدا. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں 4 منٹ سے زیادہ نہ پڑتا. ابھی بھی میں ممبر چھوڑ دوں لیکن میں دوسرا قدم اٹھاؤں گا. تیسرا قدم میں آگے رکھ نہیں سکتا. شخصیات ہی ایسی بیٹھی ہیں. جب وہ لا سکتا ہے تو یہ نہیں لا سکتا. پوچھ لیا تھا بندوں میں سرکار حسن بادشاہ نے علی مولا سے بابا میں نے سنا ہے سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے. سفر ہی ان کے ہواؤں میں ہوتے تھے. فرمایا ہاں. بابا کیا تھا ان کے پاس جس کی بیس پہ وہ ہواؤں پہ پرواز کرتے تھے. فرمایا میں بتاتا ہوں. اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ. آدھے گھنٹے میں بابا جی پہلا شعر پڑھ رہا ہوں. صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے صرف شعر نہیں آتے. ٹھیک ہے. علی فرما رہے تھے میں بتاتا ہوں. سلیمان نبی کے پاس عمل یہ تھا اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ. انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ اور معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا. علی فرما رہے ہیں اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا. اللہ اکبر.
وقت کم، بسم اللہ بسم اللہ، وقت کم ہے، کہاں جاؤں میں کہاں نہ جاؤں، خدا میرے پاس وقت کم ہے۔ اس پاک جناب سلیمان کی ساری بادشاہت جو تھی نا، یہ اس انگوٹھی میں بند تھی۔ اب یہ پوری ایک مجلس ہے صرف اس انگوٹھی کے سفر پہ، کہ وہ انگوٹھی کہاں سے آئی، کہاں کو گئی، کہاں سے چلی، کہاں اس کا اینڈ ہوا۔ مولا کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ انگوٹھی چلتی 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 میرے مولا علی کے ہاتھ میں آ گئی۔ ابھی تک کی نوکری ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، ممبر میرے بھائی کے حوالے، جملہ اتنا سمپل ہوگا نہیں جتنا سمپل طریقے سے نچھاور کر دوں گا۔ یہ باتیں میں نے وہاں نہیں کی جہاں سے سن کے آپ نے مجھے حکم کیا ہے، یہ بات یہاں کر رہا ہوں۔ مولا کی قسم ہے، مولا علی کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی آ گئی، اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت بند تھی، اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکات دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ وہاں بادشاہت بند ہے، یہاں میرے مولا زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ مجھے تو آج تک وہ سوال ہی نہیں ملا جس نے میرے مولا سے زکوٰۃ لی تھی۔ کائنات نے تو مانگا ہی مانگا ان سے، لیکن جو واقعات شورۂ آفاق ہو گئے، یہ جن واقعات درج ہو گئے تاریخ میں، وہ سوالی بھی عام نہیں تھے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جناب عبدالعزیز محدث دہلوی کے غالباً بیٹے ہیں، یہ پوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے اپنی تفسیر عزیز، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا تھا تفسیر عزیزی میں کہ اس دروازے پہ جو سوالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا کی آیت کو لے کر نا، انہوں نے لکھا تھا کہ رسول اکرم کی بیٹی کے دروازے پہ مانگنے کے لیے جو بھکاری، سوالی، اسیر، یتیم بن کر آتے تھے نا، وہ مدینے کے مسکین یتیم اسیر نہیں تھے، بلکہ جنت کے فرشتے تھے۔ اہل سنت لکھ رہے ہیں فرشتے مانگ مانگ کے دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی۔ گھر جا کے ڈھونڈی، ریسرچ کریں، گوگل ہر بندے کے پاس ہے، 1 منٹ میں سب کے شجرے کھول کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ فیس بک اور واٹس ایپ میں اتنا گم ہیں کہ ہمارے پاس گوگل میں جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، شجرے نکل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سوالی تھا کون جس نے میرے مولا سے حالت رکوع میں زکوٰۃ لی تھی؟ نسیم عباس رضوی صاحب کے مالک آگے کے سفر آسان فرمائیں، کہتے ہیں ایک جگہ بحث ہو رہی تھی کہ میرے مولا نے نا حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، فعل کثیر ہو گیا۔ فقہ کا معاملہ ہے اس لیے آپ کی توجہ اب چاہ رہا ہوں۔ فعل کثیر ہو گیا، فعل کثیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میرے مولا کی نماز رہی یا ٹوٹ گئی؟ اب بندے سوال کر رہے تھے رہی یا ٹوٹ، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سیتا دیاں نماز ترٹ گئی۔ تسی کیا آدھے ہو؟ نسیم صاحب نے کہا میں تھوڑا دل نہ تروڑدا، میں بھی آدھا علی دی نماز ترٹ گئی۔ اور میں نے میرے ایک نکے سے سوال دا جواب، یہ تو وہ ہے نا جس پہ جبرائیل آیت لے کر آئے تھے اطاعت کرو 3 ولیوں کی، اللہ رسول اور اس ولی کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ نسیم صاحب نے کہا میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ فعل کثیر ہو گیا، بے شک تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں علی کی نماز ٹوٹ گئی، لیکن چھوٹا سا جواب دو جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی، اس کی ثابت نماز پہ کیا دی؟ شام کی قیدیں نبھا کے اتنی دیر لگتی ہے، صرف اتنی دیر لگتی ہے۔ یہی تو معجزہ ہے لفظ حسین۔ بخدا مجھے ممبر پہ رونا نہ آئے نا، میں ڈھونڈتا ہوں مجھے بارگاہ میں کہیں لفظ حسین لکھا ہوا مل جائے۔ اس لفظ میں ہی خدا کی قسم کوئی ایسی رکت ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں حسین علیہ السلام۔ 1 سال کے بعد شام کی قیدیں نبھا کے مدینے کے باہر آ کے محمل کا پردہ ہٹایا، اور علی کی شریف بیٹی نے جناب سجاد سے کہا یا بنیا من ای بلاد۔ ایک بار پھر سنو، 1 سال کے بعد مدینے کے باہر کھڑے ہو کے بی بی نے مولا سجاد سے کہا یا بنیا من ای بلاد، عابد یہ کون سا شہر ہے؟
میں ان آنکھوں کو سلام کروں. بزرگوں واسطے رہو شاءاللہ اولاد دیاں خوشیاں میں سلام کراں ایک آنسو مل جائے وہ توشہ آخرت بن جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے. آپ لوگوں نے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر ماں کا رشتہ نہ ہو یا بہن کا رشتہ نہ ہو یا بیٹی کا رشتہ نہ ہو. مالک سب کی بیٹیوں کے نصیب نیک کرے. بیٹیاں مسکراتی رہنی چاہیے. بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں ہوتے. آپ لوگ مجھے خدا کو حاضر و ناظر جان کے بتائیں, اس معاشرے کے زندہ ضمیر لوگ بیٹھے ہیں, فیملیز والے, آپ لوگوں نے آج تک کوئی بھی ایسی بیٹی دیکھی ہے جو 1 سال کے بعد اپنے میکے واپس آ کے پوچھے یہ کون سا شہر ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بزرگ فرما کے تھے علی کی بیٹی مدینے کے باہر کھڑے ہو کے یہ سوال نہ کرتی تو کیا کرتی. علی کی شریف بیٹی نے پوری زندگی میں مدینہ باہر سے دیکھا ہی نہیں. سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ میرے امام نے رو کے فرمایا پھپھی اماں مدینہ تو جدنا. ہائے ہائے پھپھی یہ ہمارے نانا کا شہر ہے. آخر وہ بندہ کتنا امیر ہے جس نے ہائے تک نہیں کرنی. اتنے آرام سے میں نے کہہ دیا اور اتنے آرام آسانی سے آپ نے سن لیا. تڑپی محمل میں میری مخدومہ, اور دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتی ہیں مدینہ تو جد